خدمت حضرات محترم، پروردگار کا کرم ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آج پھر دوگانہ کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی۔ حدیث پاک اور قرآن پاک کی روشنی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے عبادات کو سورج یا چاند سے متعلق کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں عبادت ہے جس کا تعلق سورج سے ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے۔ قمری مہینہ حج کس اعتبار سے کیا جائے گا؟ وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے روزے وہ چاند کو دیکھ کر کے شروع کیے جائیں گے، چاند کو دیکھ کر کے پھر عید منائی جائے گی۔ تو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو سورج سے، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن کا پروردگار عالم نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دو اور چاند دیکھ کر کے عید بنا لو۔ اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد عالی کی روشنی کے اندر جہاں جہاں چاند دکھتا چلا جائے، جہاں پر چاند کی رؤیت ہو جائے یا جہاں پر چاند کی شہادت ہو جائے یا جہاں پر چاند کا فیصلہ خبر مستفیض کے طور پر پہنچ جائے یا جہاں پر چاند کی خبر کتاب القاضی الی القاضی کی شرائط کے ساتھ پہنچ جائے اور وہاں کے قاضی کو یا وہاں کی ہلال کمیٹی کو اس کے اوپر پورا انشراح صدر اور یقین کامل ہو جائے یا اس کو غالب یقین کے درجے کا حاصل ہو جائے، تو ان صورتوں کے اندر چاند کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت قریب کہتے ہیں کہ ان کو حضرت ام فضل بنت حارث نے ملک شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر کے وہ کام تو کیا لیکن وہاں چاند رمضان مبارک کا نظر آ گیا۔ انہوں نے بھی دیکھا، وہاں والوں نے بھی دیکھا، حضرت امیر معاویہ نے بھی دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضرت قریب جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر 29 تاریخ رمضان المبارک کی تھی۔ حضرت قریب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خدمت میں عرض کیا کہ ملک شام میں ہم نے چاند دیکھا۔ انہوں نے فرمایا تم نے خود نہیں کہا، میں نے خود نے چاند دیکھا، وہاں تمام لوگوں نے چاند دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاند دیکھا اور حضرت امیر معاویہ نے اس پر فیصلہ بھی کیا اور وہاں کے اعتبار سے آج 30واں روزہ ہے، وہاں 30 تاریخ رمضان کی، میرا بھی 30واں روزہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یا تو آج 29 تاریخ کو ہم خود براہ راست چاند دیکھ لیں مدینے والے تو کل عید منائیں گے، اور اگر چاند دکھائی نہیں دیا تو ہم تو کل 30واں روزہ رکھیں گے۔ حضرت قریب نے کہا کہ کیا آپ کو امیر المومنین امیر معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا فیصلہ کر دینا کافی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ حافظہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی پاک اسلام نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کیا جائے گا، چاند کو دیکھ کر کے عید منائے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چاند کے بارے میں ہر آدمی مکلف نہیں ہے جو دیکھ لے، اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ ہلال کمیٹی کے سامنے اس کو پیش کرے، شہادت دے، رؤیت کو سامنے لائے، اس کے بعد وہاں پر جو فیصلہ ہو اس کے اعتبار سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ بھی علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص چاند کو دیکھ لیتا ہے 29 تاریخ کو 29 رمضان کو چاند کسی نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور اس کی رؤیت، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوئی، مسترد کر دی گئی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کل کو عید بنا لے اور روزہ چھوڑ دے۔ اس پر لازم ہے کہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کے باوجود، چونکہ اس کے ساتھ ثبوت اس کا نہیں ہو سکا، فیصلہ اس پر نہیں ہو سکا، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے اور عامت المسلمین کے ساتھ وہی عید منائے۔ اسی طریقے سے سمرقند میں سن 531 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں لوگوں نے اتوار کی رات میں چاند دیکھا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا پیر سے۔ 29 دن جب ہو گئے روزے رکھتے رکھتے تو ایک وقت کہیں سے آیا، ایک قافلہ کہیں سے آیا اور انہوں نے وہاں حاکم بلد کے سامنے گواہی دی کہ ہم لوگوں نے تو اتوار کی شب میں چاند دیکھ لیا تھا آپ کے یہاں سے ایک دن پہلے، اس اعتبار سے ہمارے یہاں کی رؤیت کا اعتبار کیا جائے، فیصلے کا اعتبار کیا جائے تو آج تو 30 روزے پورے ہو رہے ہیں اور اس اعتبار سے 30 کے بعد میں تو ظاہر ہے کہ روزہ ہوتا نہیں، تو کل عید کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اس وقت میں شہادت کا نصاب تو تھا، وہ اطلاع دینے والے، وہ خبر دینے والے، کل کے شہادت دینے والے قضائے قاضی کی کثیر تعداد میں تھے، لیکن اس کے اور وہاں کے حاکم ملک نے اس پر فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے صاحب ہمارے یہاں گرچہ آج 29 روزے ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کی شہادت کے بعد ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج مہینہ ختم ہو گیا ہے اور کل عید کی نماز پڑھی جائے گی، بعد میں ایک روزے کی قضا کی جائے گی۔ لیکن فتاوی طارخانیہ کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے، المحیط البرہانی میں بھی لکھا ہے کہ وہاں کے جو اس وقت مفتی اعظم تھے نجم الدین نام کے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آج
یہ دیکھا جائے کہ مطلع کیسا ہے، مطلع دیکھا گیا تو شام کو بالکل صاف شفاف تھا، چاند نظر نہیں آیا۔ انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ چونکہ چاند نظر نہیں آیا ہے اور مطلع بالکل صاف ہے، گرد و غبار نہیں ہے، اس لیے آج تراویح کا چھوڑ دینا بھی جائز نہیں ہے، کل روزہ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں ہے، اور کل روزہ رکھا جائے گا، عید نہیں منائی جا سکتی۔ یہ فتویٰ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک ابو البختری کرتے ہیں مسلم شریف کے اندر، وہ بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ عمرے کے ارادے سے جب آئے تو بدر نخلا پر پہنچے، بدر نخلا پر جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چاند بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ ان میں سے آپس میں کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو 2 رات کا معلوم ہو رہا ہے، کسی نے کہا یہ تو 3 رات کا معلوم ہو رہا ہے۔ جب وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے بدر نخلا پر پہنچ کر کے چاند دیکھا تو بہت بڑا نظر آ رہا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ 2 رات کا دکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ 3 رات کا معلوم ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تم نے کس رات میں دیکھا؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے فلاں رات میں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فلاں رات کا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی امدہ لرؤیا، اللہ تعالی شاہ نے تم کو چاند دیکھنے کے لیے اس کی مدت بڑھا دی، اس کو دیر تک دکھا دیا۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نے طرق اثبات الحلال میں یہ حدیث ذکر کی ہے جو معجم کبیر طبرانی میں بھی ہے، معجم اوسط میں بھی ہے، کہ ان من اشراط الساعۃ فی آخر الزمان انتفاخ الاہلہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخر زمانے کے اندر چاند بہت پھولا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مولانا علامہ الحی لکھنوی فرنگی محلی نے القول المنشور فی ہلال خیر الشہور میں یہ بات تحریر فرمائی ہے، اور احادیث کے اندر کے حوالے بھی اس کے اندر موجود ہے کہ لا عبرۃ لکبر الہلال وصغرہ، چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ چاند دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ تو معلوم ہو بڑا معلوم ہو رہا ہے، یہ تو پھر تو صحیح ہے، فلاں جگہ پر جو کل اعلان ہو گیا تھا وہ صحیح ہوگا، کل کا فیصلہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ آج چاند بڑا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے احادیث کے اندر سیاہ ستہ کی بھی بعض کتابوں کے اندر عنوان باندھا گیا ہے، سرخی قائم کی گئی ہے، یہ باب بیان کیا گیا ہے کہ باب اس بات کا کہ چاند چھوٹا بڑا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک روایت یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب نے ذکر کی ہے اسی کتاب کے اندر کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چاند اتنا بڑا بے تکلف نظر آ جائے کہ لوگ سوچنے لگے یہ تو لگتا ہے 2 دن کا ہے، یہ لگتا ہے 2 رات کا ہے۔ بلکہ یہ بھی کتابوں کے اندر صاف طور پہ لکھا ہے، بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام عشاء کی نماز ایسے وقت میں پڑھا کرتے تھے کہ تیسری رات کا چاند اس وقت میں غروب ہوا کرتا تھا۔ تو علماء نے اس کی صراحت اور وضاحت کی ہے کہ اگر آپ اپنے ہاں کے فیصلے کے بعد، اپنے علاقائی فیصلے کے بعد اگر آپ نے روزے رکھنا شروع کیے اور آپ نے تیسری رات کے اندر دیکھا کہ وہ تو دوسری رات میں دیکھا جب چاند تو شفق سے پہلے ہی غائب ہو گیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو۔ امت مسلمہ کو مکلف اور ذمہ دار اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر کے وہ اپنا کام شروع کرے عبادات کا۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ تو تھا تیسری رات تک تو پہنچا نہیں ہوا تو دوسری رات میں شفق سے پہلے غروب ہو گیا، ان باتوں کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی میں عرض کر دوں، اور وہ میری خود کی ذاتی اپنی رائے نہیں ہے، اس بات کو علماء امت لکھتے چلے آ رہے ہیں، عرصہ دراز سے لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے رسالہ رؤیت ہلال کے اندر بھی اس کو تحریر فرمایا ہے، دوسرے تمام حضرات نے اس کو لکھا ہے۔ سن 51 مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب کی زندگی کے اندر اس پر سیمینار منعقد ہو چکا ہے۔ سن 64 میں نہضت العلماء لکھنؤ کے اندر اس کے اوپر کانفرنس منعقد ہو چکی ہے۔ سن 95 میں اسلامی فقہ اکیڈمی کانفرنس پہ کر چکی ہے۔ عرب ممالک کے اندر تو 10 اس کے اوپر سیمینار منعقد ہو چکے ہیں، اور یہ بات کہی جا چکی ہے کہ وحدت عید یہ کوئی مطلوب شرعی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ کہنے لگے کہتے اخلاص سے لوگ محبت سے کہتے ہیں کہ صاحب ساری دنیا کے اندر ایک ساتھ ایک وقت میں عید ہونا چاہیے، ایک ساتھ ایک ہی تاریخ میں رمضان شروع ہو جانا چاہیے، میرے دوستو یہ محبت کے پیش نظر تو جملہ میٹھا لگ رہا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ صاحب پوری دنیا کے اندر آج عالمی طور پہ ٹائم ٹیبل ہمارے پاس گرین وچ کا موجود ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو۔ آپ جمعے کی نماز جے پور میں ادا کر رہے ہوں گے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں اشراق ہو رہی ہے، کہیں تہجد کا وقت ہو رہا ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کو یہ مطلوب ہے اور یہ محبوب ہے کہ روئے زمین پر 24 گھنٹے پروردگار کے لیے اذان دی جاتی رہے، یہ تبھی ہوگا جبکہ اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے سورج کا نظام بڑھتا رہے گا اور آپ کے عبادات کا نماز کا نظام چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگا، یہاں پر
راجستھان بھر کے اکثر اضلاع کے اندر اور بمبئی کے اندر، آگرہ کے اندر، جلال آباد کے اندر، پورے بنگلہ دیش کے اندر چاند 18 مئی کو اور چاند کا فیصلہ ہوا ہے تو 18 مئی کو جمعے کے دن پہلے روزہ رکھا گیا ہے۔ اس میں کسی طریقے سے کوئی چوک نہیں برتی گئی ہے۔ یہ علماء امت سے بڑے بڑے علماء فضلت تحقیقات کی روشنی میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ بہت سے حضرات نے اپنی جانب سے یہ بات چلائی جو ہلال کمیٹی کی طرف سے ہرگز نہیں تھی کہ صاحب 19 تاریخ کو ہی بیٹھ جاؤ اعتکاف کے اندر ورنہ اعتکاف خطرہ میں پڑ جائے گا، اور یہ بھی کہ سب طاق رہتے خطرے میں پڑ گئی، اور یہ بھی کہ لیلۃ القدر کا کیا ہوگا۔ میں اس بات پہ یہ عرض کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنن بیہقی کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عرفے کے دن انہوں نے حضرت مسروق کے لیے کہا کہ ان کو ستو پلا دو اور میٹھا تھوڑا تیز کر دینا۔ مسروق نے عرفے کے دن وہ ستو پینے کے لیے لیا تو صحیح، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں تو چاہتا تھا کہ آج روزہ رکھ لوں، لیکن میں نے اس خطرے کے پیش نظر روزہ نہیں رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آج کے دن عرفہ ہو اور چاند دیکھنے میں کوئی چوک ہو گئی ہو۔ لوگوں نے تو فیصلہ کر دیا حجاز میں کہ آج 9 تاریخ ہے، عرفہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ان سے چوک ہو گئی ہو فیصلے کے اندر اور آج یوم النحر رہا ہو، یوم النحر کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ اس سے علماء نے استنباط کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2324 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس چیز اجتہادی چوک اگر ہو جاتی ہے، اس کی شرح میں ہے کہ اجتہادی چوک اگر چاند کے اندر ہو جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد 25 کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے، دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر حجاز مقدس میں جس کو آپ کرما مدینہ منورہ سے تعبیر کرتے ہیں، سعودیہ آج کے زمانے میں کہتے ہیں، اگر وہاں پر چاند کے معاملے میں ہلال کمیٹی سے وہاں کی حکومت عالیہ سے اگر چوک اجتہادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اعتبار سے انہوں نے فیصلہ شہادت کی بنیاد پہ کر لیا، لیکن اگر اجتہادی چوک ہو جاتی ہے تو یقینی طور پہ عرفہ صحیح ہے، یقینی طور پر ان کا یوم النحر منانا صحیح ہے، اور یقینی طور پر ان کا وہاں پر طواف زیارت کر لینا صحیح ہے۔ اس اجتہادی چوک سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ علماء ایک بات یہ بھی رمضان المبارک میں بعض لوگوں نے چلا دی کہ صاحب ہم نے دیکھا تھا 14ویں رات کے اندر چاند تو 2.5% اور 3% چھوٹا ہو چکا تھا، لہٰذا 97%، 97% چل رہا تھا، اس سے لگتا ہے کہ 14ویں شب تو کل جا چکی، آج بدل گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم سے چوک ہوئی ہو۔ علماء نے صاف لکھا ہے لا عبرۃ بقول الموقتین ولا عدولا علی المذہب، در مختار میں ہے کہ ان منجمین کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کے علماء تک کو باتوں کو متذبذب کر دیا، متزلزل کر دیا کہ صاحب چاند دیکھیے تو آج کی رات میں تو چاند اتنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں جس طریقے سے کیلنڈر تیار ہو چکے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے چاند دیکھنے کی؟ کیلنڈر کے اندر تو سال بھر کے ہر مہینے کی قبل تاریخ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ چاند کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے کیلنڈر کا مسئلہ ہے تو چاند کے سلسلے میں مختلف ایپس ہیں اور دسیوں ایپس ایسی آ چکی ہیں کہ آپ لوڈ کر لیجئے اور آپ کو صاف نظر آ جائے گا آج چاند کہاں پر ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ محکمہ موسمیات کے افسران سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ چاند کے سلسلے میں کیلنڈر کی طرح پہلے سے سال تک بھر کے تو ڈال رکھے ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات کا منظرنامہ یہ ہے؟ اس کو تو مہینے بھر پہلے، سال بھر پہلے سے اس کو تو متعین کر رکھا ہے، لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں اور بات ختم کروں کہ دھوپ کا بھی وقت ہے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 8 میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور حضرت مولانا شریف التھانوی علیہ رحمہ نے امداد الفتاوی میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہوگی، وہاں کے حساب سے ہوگی کہ یہاں کے حساب سے ہوگی۔ حضرت تھانوی نے امداد الفتاوی میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جس طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک مثال لکھی کہ عدالت کا وقت 10 بجے کا اگر ہے، لندن میں بھی 10 بجے کا وقت ہے، ہندوستان میں بھی 10 بجے کا وقت ہے، لیکن لندن میں جب وہاں کے 10 بج رہے ہوں گے وہاں کی عدالت کا وقت ہے، ہندوستان میں آپ کے حساب سے جو 10 بج رہے ہوں گے یہاں پر عدالت میں وہ وقت ہوگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا طاق راتیں ہوں، اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے کہ یہ بڑھتی رہتی ہے۔ آپ غور تو نہیں فرما رہے، اگر پوری دنیا کے اندر میں ایک اتفاق کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں کرتا، عام طور پہ اس دن کا فرق ہوتا ہے، اگر پوری زمین پر شب قدر ایک ہی رات میں مان لیجیے ہو جائے، ایک ہی ساتھ عید ہو جائے، ایک ہی ساتھ رمضان شروع ہو جائے، ایک ہی رات 27 شب ہو، تو مجھے آپ یہ بتلا دیجیے کہ کیا دنیا کے اندر یہ ممکن ہے؟ قرآن کا ذرا حتیٰ مطلع الفجر کہ طلوع فجر تک، صبح صادق تک، جب سحری ختم ہوتا ہے تب تک وہ فرشتے رہتے ہیں، وہ رحمت الہی متوجہ رہتی ہے، شب قدر کا وجود رہتا ہے، تو کیا پوری وہ سعودیہ میں جب حرمین شریفین میں تو وہ وقت ختم ہو گیا، اور جن ملکوں کے اندر ابھی صبح صادق نہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہندوستان والے صبح صادق کے 2.5 گھنٹے بعد بھی، شراق کے 2 گھنٹے بعد بھی وہ شب قدر مناتے رہیں گے؟
اس لیے میرے بھائیوں حضرت تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے, مفتی شفیع صاحب نے بھی بات لکھی ہے کہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے, جیسے جیسے رات جہاں جہاں بڑھتی رہے گی پروردگار عالم اس چیز کو وہاں پر بڑھاتا رہتا ہے. ہمیں اس چیز کے اندر کسی بھی طریقے کا خلفشار بھی نہیں رکھنا چاہیے, اس کے اندر کسی طرح سے متذبذب بھی نہیں ہونا چاہیے. جو فیصلے ہوئے الحمدللہ وہ سب صحیح ہوئے ہیں, وہ تحقیق طلب ہوئے ہیں. درمیان رمضان 2 مرتبہ اس پہ جوڑا گیا ہے, اس پر غور و فکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ رخ سے اس عمل کو ہمارا رب قبول فرمائے اپنی بارگاہ عالی میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel.